ڈاکٹر فہد صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. کل اقتصادی سروے جو ہے وہ پیش کیا گیا. ہم گزشتہ سال بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو اہداف رکھے گئے ہیں وہ غیر حقیقی ہیں. شاید بہت سے ایسے ہیں ان میں سے جو اچیو نہیں ہو پائیں گے، اور ویسا ہی ہوا. چاہے وہ ایف پی آر کی ٹیکس کلیکشن ہو، چاہے وہ جی ڈی پی گروتھ ہو، یا انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہو، یہ وہ تمام چیزیں تھیں جہاں پر ہمیں گورنمنٹ کہیں نہ کہیں ناکام دکھائی دی ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس کے پیچھے بنیادی وجوہات ہیں کیا؟ یہ جو ٹارگٹس رکھے جاتے ہیں یہ ریشنل نہیں ہوتے، یا گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے چیزیں؟ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں اس کی؟ بہت شکریہ مجھے اسٹوڈیو میں دعوت دینے کا اور بجٹ پہ بات کرنے کا موقع دینے کے لیے. دیکھیں، اس کی سب سے میرے خیال میں تو ایک واضح وجہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر آپ جب بھی داخل ہوتے ہیں تو اس کی ان کی بہت کڑی شرائط ہوتی ہیں، اور اس میں جو ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اس میں حکومتوں کے اوپر یہ پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے معیشت کے اندر، اکانومی کے اندر پیسہ سپینڈ نہیں کرنا. تو بہت ہمارے پہ پچھلے 2 سال سے پریشر رہا ہے کہ ہم اپنے پرائمری ڈیفیسٹ کو کم کریں، اس کو بلکہ پرائمری سرپلس کے طور پہ لے کر آئیں. تو اور چونکہ حکومت جو ہے وہ اکانومی کے اندر پیسہ نہیں سپینڈ کر پاتی یا بہت کھینچ کے سپینڈ کرتی ہے، تو اس کے اندر گروتھ نہیں ہوتی. اور گروتھ نہیں ہوتی تو ہمارے پاس اس کا ایک ڈائریکٹ افیکٹ آتا ہے کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بھی نیگیٹیولی افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک سادی سی ایک واضح وجہ ہے کہ ہمارے ٹارگٹ کیوں مس ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس آئی ایم ایف کا پریشر کے اوپر ہمارے پاس جو ٹارگٹ سیٹ کیے جا رہے ہیں وہ بھی بہت ان ریئلسٹک ہیں، اور ان ٹارگٹ کو ان کو میٹ کرنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے. مثلا جو آلریڈی ٹیکس حصہ ہے اکانومی کا، یعنی کہ اکانومی کا، معیشت کا وہ حصہ جو کہ پہلے سے ہی ٹیکس دیتا ہے، اسی کے اوپر مزید بوجھ ڈالا گیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیلری طبقہ ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے، اس نے تقریباً کوئی 500 ارب روپیہ پچھلے سال ٹیکس کلیکٹ کر کے حکومت کو دیا ہے. یہ اس سے بہت زیادہ ہے جو کہ ہول سیلرز اور ریٹیلرز دیتے ہیں، دکاندار دیتے ہیں، یا زراعت کے شعبے سے ہم حاصل کرتے ہیں. تو اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 40 سے 50% حصہ جو ہے اکانومی کا، وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. اور جب آپ ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹس کو میٹ کرنے کے لیے ایک آلریڈی ٹیکس طبقے کو مزید سکویز کرتے ہیں، تو اس میں پھر آپ کو ٹیکس کلیکشن کے اندر مشکلات کا سامنا آتا ہے. یہی ہمارا جو حال ہے وہ صرف سیلری کے اوپر، وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اوپر بھی ہے. اس کو بھی بہت بری طریقے سے سکویز کیا گیا ہے کہ اس کے اندر سے جتنا بھی آپ ٹیکس نکال سکتے ہیں وہ نکالیں، اور ان اہداف کو یا ٹیکس کے ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہم نے گزشتہ کچھ سالوں میں کہ ہمیں رینیویبل انرجی کی طرف جانا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی ماحول کو بھی محفوظ بنا سکیں، اور ہم یہ جو ہے پیٹرولیم پر یا دیگر چیزوں پر جو ہے وہ انحصار کم کر سکیں. لیکن جب عوام کا رجحان اس طرف ہوا، وہاں پر بھی ٹیکسز لگا دیے گئے. اب ہائبرڈ گاڑیوں کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پر بھی اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ ٹیکس عائد ہوں گے، جس سے ڈیفینیٹلی وہ ڈائریکٹ اثر عوام پر پڑے گا. تو ایک چیز جو عوام جس جانب پہلے لگایا جاتا ہے، عوام کو راغب کیا جاتا ہے، پھر اسی کو مشکل بنا دیا جاتا ہے. یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کیا، اسٹریٹجی ہے کیا یہاں پر؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ میرے خیال میں جب تک ہم آئی ایم ایف کے پروگرام ہیں، جو کہ اگلے سال جولائی تک ہمارے پاس آئی ایم ایف کا پروگرام رہے گا، تو آپ کو حکومت جو ہے وہ اسی قسم کے اقدامات اٹھاتی نظر آئے گی کہ جس چیز کی امپورٹ بڑھ گئی ہے وہاں پہ اس پہ تھوڑا سا ٹیکس لگا دو تاکہ اس سے کچھ ریونیو حاصل ہو جائے. تو اسی طرح ہم نے سولر کے اوپر کیا، سولر کے، اور یہی ہم ہائبرڈ کے اوپر کرنے چاہ رہے ہیں. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کیونکہ چونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں، اور ہماری جو ایکسٹرنل صورتحال ہے، بیلنس آف پیمنٹ کی ہماری جو ایکسٹرنل صورتحال ہے، وہ بہت ایک سینسٹیو پوائنٹ کے اوپر ہے. اس میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم بہت زیادہ ڈالر جو ہے وہ ملک سے باہر جائے چیزیں خریدنے میں. تو ایک طریقے سے ایک حکومت جس طرح سے ڈسکریج کرتی ہے کہ جی اچھا بہت زیادہ اس کے اوپر اسپینڈنگ نہ ہو، وہ ایک یہ ہے کہ جی اچھا یہ
ہم ان چیزوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں. اور لیکن میرے خیال میں یہ جو ہے یہ سیکنڈری ایشو ہے. پرائمری ایشو یہی ہوتا ہے کہ جی اچھا یہ امپورٹ ہو رہی ہے اور لوگ اس کو امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس لگا کے کچھ ہم ریونیو حاصل کر لیں. اور میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ایک خاص طور پہ ہمارے پاس ایک جو ماڈرن اکانومی کی شکل سامنے آ رہی ہے جس میں ایک ٹرانزیشن ہونی ہے جو انرجی کے عمومی وسائل تھے جن کو استعمال کر کے ہم انرجی نیڈز پوری کرتے تھے, اب اسے ہم شفٹ کر رہے ہیں, دنیا بھر میں شفٹ ہو رہا ہے رینیوبل انرجی کی طرف. اور تو یہ اس پالیسی کو یقیناً ڈسکریج کرتی ہے. لیکن میرے خیال میں اگلے جولائی سے پہلے جو ہے حکومت کو ان چیزوں کے اوپر ریلیف دینا, یا اگلے بجٹ سے پہلے جب تک ہم IMF کے پروگرام سے نکل نہیں جاتے حکومت کو ان چیزوں کے اوپر ریلیف دینا بہت مشکل ہوگا. ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا, دیکھیں ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سولر کی ریولوشن ہے وہ یقیناً حکومت کی پالیسیاں ہی تھیں جس کی وجہ سے, جو پچھلی حکومتوں کی پالیسیاں ہی تھیں جس کی وجہ سے ایک سولر ریولوشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر وجود میں آیا, عمل پذیر ہوا. ہم اکثر جو بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں نیٹ میٹرنگ کے اوپر, جس میں لوگوں نے گھروں کے اوپر سولر پینلز لگا کے میٹرز لگا کے وہ اپنی کمپنیوں کو, الیکٹرک ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو, لیسکو ہو گئی, آئسکو ہو گئی وغیرہ, ان کو بیچ رہے ہیں. یہ جو صارفین ہیں یہ ٹوٹل 4 لاکھ ہیں, اس کے 4.5 لاکھ کے قریب ان کا ٹوٹل تعداد ہے. یہ بہت تھوڑے ہیں. اصل میں جو سولر ریولوشن ہمارے پاس ہمارے ملک میں آئی ہے جو کہ ابھی میرے خیال میں اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ آنا باقی ہے, وہ ہے جو گرڈ کے پیچھے موجود ہے. یہ لوگ گرڈ کے اوپر موجود ہی نہیں ہے لیکن اس سولر پینل کی وجہ سے وہ زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے وہ بجلی کی سہولت کو حاصل کر پائے ہیں. تو ایک اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہماری اکانومی پہ ابھی میرے خیال میں آنا ہے. ٹھیک ہے.